ری برانڈنگ کیا ہے، کیسے، کیوں اور کس وقت پہ کرنی چاہیے؟ ان سوالوں کے جوابات کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی مدد کریں گے کہ آپ کو اپنے کاروبار کو کب، کیسے اور کیوں ری برانڈ کرنا چاہیے۔ ہیلو اینڈ ویلکم، میں ہوں شہزاد اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں علم کھوج سوچ۔ اپنے کاروبار کو ری برانڈ کرنے کا خیال کافی حد تک خوفناک ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ کوئی فرد بالکل نئے بال کٹوانے یا الماری کی مکمل تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے۔ ری برانڈنگ کا صحیح وقت کب ہے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی درسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ کچھ کمپنیاں ری برانڈنگ کے لیے دہائیوں تک انتظار کرتی ہیں، جبکہ دیگر صرف چند سالوں کے بعد ہی دوبارہ ڈیزائن تیار کر لیتی ہے۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ انضمام یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مل جانا یا قیادت یا توجہ میں تبدیلی ہوئی ہو۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو سرگوشی کرتی ہیں کہ اب ری برانڈ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ری برانڈنگ کے پیچھے وجوہات ہیں کیا۔ جب دو یا زیادہ کمپنیاں قوتوں کو جوڑتی ہیں اور ایک ہو جاتی ہیں تو ان کا انضمام ہو جاتا ہے۔ امکانات یہ ہیں کہ ان کمپنیوں کے پاس پہلے سے ہی اپنا لوگو تھا، لیکن اب جب کہ وہ ایک ہو گئے ہیں، دونوں کمپنیوں کی بہترین خصوصیات کو علیحدہ علیحدہ ظاہر کرنے کے لیے دوبارہ ڈیزائن تیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ کو نام کے ساتھ ہی شروع کرنا ہوگا۔ انضمام کے بعد نئے نام کا انتخاب کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، 2 نام ایک مرکب نام بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یونائٹڈ ایئر لائنز اور کانٹیننٹل ایئر لائنز کو لے لیں۔ 2010 کی 2 قوتیں جب آپس میں ملیں تو یونائٹڈ ایئر لائن کا نام ہی رہ گیا، لوگوں میں تازہ ترین کانٹیننٹل ایئر لائنز کا عالمی آئیکن شامل کر لیا گیا۔ یہاں تک کہ بعد میں ایک اور ری برانڈ ہوا جب کمپنی نے لفظ ایئر لائنز کو بالکل ختم کر دیا۔ اب آپ کے پاس صرف یونائٹڈ ہے، جسے اکثر اسی عالمی آئیکن کے ساتھ ہی پہچان دیا جاتا ہے۔ آپ 1998 میں واپس جا سکتے ہیں جب پرائس واٹر ہاؤس کاپرز اینڈ لے برانڈ کے ساتھ ضم ہو گیا۔ پرائس واٹر ہاؤس کاپرز بنانے کے لیے ہر ایک نام سے ایک ٹکڑا لیا گیا۔ 12 سال کے بعد یہ دوبارہ ری برانڈ کرنے کا وقت تھا۔ کمپنی نے اپنے پورے نام کے ساتھ ایک طریقہ کیا اور صرف PwC بن گیا، اس کی اصل ذات کا ایک بہت زیادہ جدید ترین ویریانٹ۔ دوسرا راستہ ایک مکمل طور پر نیا تازہ نام بنانا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویریزون انضمام کی پیداوار ہے؟ جی ہاں، اب ملٹی بلین ڈالر کی کمپنی 2000 میں بیل اٹلانٹک اور GTE کی انضمام کے بعد بنائی گئی تھی۔ ان الفاظ کو ملانے کی بجائے انہوں نے ویریزون بنایا، جو کہ لاطینی زبان کے 2 الفاظ ویریٹاس اور ہاریزون کا مرکب ہے، جس کا مطلب ہے سچائی۔ اور اصل لوگو کے بعد سے انہوں نے ڈیزائن کو ری برانڈ کیا ہے۔ Z یا Z اب الگ نہیں ہے اور چیک مارک بہت چھوٹا ہو گیا ہے۔ اور تیسرا اور آخری راستہ، جس میں کبھی بھی صرف ایک نام رکھا جا سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے 2011 میں واپس جائیں۔ شہزادہ ولیم کیٹ مڈلٹن سے شادی کر رہے ہیں۔ ایڈیل نے سب کو گہرائی میں ڈالا اور نیوز AOL کو دا ہفنگٹن پوسٹ کے ساتھ ملا دیا۔ ہفنگٹن پوسٹ کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کا نام باقی رہا۔ میڈیا گروپ کو اس میں شامل کیا گیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ وہ کیسے بڑھے ہیں، اور ری برانڈنگ کا عمل مکمل ہوا۔ پھر کچھ عرصہ بعد یعنی 2017 تک کمپنی ایک اور ری برانڈ کے ذریعے صرف ہف پوسٹ بن گئی۔ ہم بھی بہت جلد اس کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ ہر ایک کی ایک قیمت ہوتی ہے۔
اور کبھی کبھی پوری کمپنی کی قیمت اسے پوری طرح فروخت کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو نام کی ممکنہ تبدیلی کا انحصار اس میں شامل کمپنیوں کی طاقت پر ہوتا ہے۔ کمپنی کے حصول کی کچھ مثالوں میں پروکٹر اینڈ گیمبل کی جیلٹ کو خریدنا، ایپل کا سیری کو خریدنا اور سب سے مشہور فیس بک کا انسٹاگرام کو خریدنا شامل ہیں۔ 2012 میں جب فیس بک نے اقتدار سنبھالا تو فوٹو شیئرنگ سروس کا اپنا نام رکھا گیا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مارک زکربرگ سوشل نیٹ ورک کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگو چند سال پہلے یوں ہی نہیں تھا جو آج ہے، ایک چکنا اس کے اصل کا بہت زیادہ ڈیجیٹل ورژن۔ چلیں اب ہفنگٹن پوسٹ پر واپس چلتے ہیں۔ 2017 میں کمپنی ایک اور ری برانڈ سے گزری جب اریانا ہفنگٹن نے بطور سی ای او استعفیٰ دے دیا اور لیڈیا پول گرین نے قیادت سنبھالی۔ نہ صرف لوگو تبدیل ہوا بلکہ ویب سائٹ نے قیادت میں تبدیلی کی عکاسی کرتے ہوئے ایک اور تبدیلی دیکھی۔ اب چاہے وہ نیا سی ای او ہو، مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہو یا ایڈیٹر ان چیف، تبدیلی کے جشن میں ایک نئی ری برانڈنگ کی حکمت عملی وضع کی جا سکتی ہے۔ اپنی کمپنی کی امیج پر کنٹرول برقرار رکھنا ضروری ہے، تاہم اگر آپ کی خراب مارکیٹنگ یا متضاد پیغام رسانی ہے تو بعض اوقات عوام اسے اس سمت لے جا سکتے ہیں جس کا مقصد کبھی نہیں تھا۔ اگر یہ معاملہ ہے تو شاید یہ وقت ہے مکمل ری برانڈنگ اوور ہال کا۔ اس کا سب سے بڑا کیس بیئربری کا ہے۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے اپنی قیمتیں جب کم کی تو جس چیز کو لگژری سمجھا جاتا تھا اب اسے نچلے طبقے کے بدتمیز افراد بھی پہننا شروع ہو گئے تھے۔ در حقیقت برانڈ کے ساتھ منسلک رویہ اتنا خراب ہو گیا کہ بیئربری پہننے پر برطانیہ میں پب میں پابندی لگا دی گئی۔ افسوسناک ہے نا؟ لہذا بیئربری نے چیلنج کو قبول کیا اور تاریخ کے سب سے مشہور ری برانڈ کے طریقے میں سے ایک کو لاگو کیا۔ وہ پر اعتماد، تخلیقی، جدت پسند تھے اور اپنے برانڈ میں کچھ انتہائی پرکشش چیزوں کو شامل کیا۔ ایک بار پھر وہ ہائی فیشن کے طور پر اب جانا جاتا ہے اور اس سب کے ذریعے انہوں نے اپنا ایک ہی لوگو برقرار رکھا۔ خیر یہ 2018 تک ہے جب لوگوں نے 90 کی دہائی کے فیشن کے باوجود ایک جدید تبدیلی دیکھی۔ ڈیموگرافکس کی شخصیت اور دلچسپیاں مسلسل بدلتی رہتی ہیں۔ جس چیز نے 20 سال پہلے نو عمروں کے تجسس کو جنم دیا تھا وہ 2019 میں نوجوانوں کی دلچسپیوں کو جنم نہیں دیتا۔ اگر آپ کے مرکزی سامعین 40 سال کی عمر کے ہیں جبکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے ہوں، ایم ٹی وی کو لے لو۔ کمپنی 80 اور 90 کی دہائی میں نو عمروں میں بڑی حد تک کامیاب رہی تھی، لیکن اب ان بچوں کے اپنے 9 عمر بچے ہیں۔ لہذا حال ہی میں انہوں نے اپنی ٹارگٹ مارکیٹ پر تحقیق کی، صحافیوں اور 1000 سالہ اثر انگیز افراد کی خدمات حاصل کی اور اپنے لوگوں کو تبدیل کیے بغیر ہی اپنی اثر تصویر بدل دی۔ دراصل برسوں سے وہ ہر سال VMAS کے لیے ایک بالکل نیا لوگو بناتے تھے، لیکن اب نہیں۔ 2017 میں انہوں نے ایک ایسا لوگو بنایا جس کا مقصد اچھائی کے لیے تھا۔ ٹیلی ویژن کی ایک اور مثال TNT ہے۔ MTV کی طرح یہ چینل بھی 80 اور 90 کی دہائی میں پسندیدہ تھا۔ ہم جانتے ہیں ڈرامہ ان کا نعرہ تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بہت کم عمر زیادہ مردانہ سامعین تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ بدلے میں انہوں نے اپنا نعرہ ڈرامہ مدت بنا دیا۔ ان کے لوگوں میں گزشتہ 30 سالوں میں 6 تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں۔ ایک صاف اور جامع مشن کا بیان کمپنی کی برانڈنگ کے لیے ایک اہم عنصر ہے۔
اس کے ساتھ ہی ایک مشن کا بیان وقت کے ساتھ ساتھ مصنوعی تبدیلی کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ ایئر بی این بی لے لیں، ہم جسے تعطیلات اور گھر سے دور تجربات کے متبادل قیام کے طور پر جانتے ہیں، وہ ایک ایپ کے طور پر شروع ہوا ہے تاکہ بجٹ کے مسافروں کو سونے کے لیے فالتو صوفہ تلاش کرنے میں مدد ملے۔ جیسے ہی لوگوں نے زیادہ اعلیٰ مقامات کی فہرست بنانا شروع کی، ایئر بی این بی کو بھی یہ اپنانا پڑا۔ صوفوں سے لے کر ساحل سمندر کے سامنے والے گھروں تک کمپنی کو اپنے نئے مشن میں فٹ ہونے کے لیے ری برانڈ کرنا ہی پڑا۔ اپنے بنیادی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک نیا لوگو بنایا اور یہاں تک کہ انہوں نے اسے ایک نام بھی دیا۔ بیلو کہیں بھی ان کا نعرہ بن گیا۔ اب بعض اوقات یہ متعلقہ رہنے جیسا آسان ہوتا ہے۔ آپ پیچھے پڑنا یا بھول جانا نہیں چاہتے اور لوگوں میں تبدیلی مدد کر سکتی ہے۔ یقینی طور پر ہاں یہ تشہیر ہے، لیکن وہ کھیل سے بھی آگے رہ رہے ہیں۔ TNT کی طرح ایپل ایک کمپنی ہے جس نے کئی بار اپنا لوگو تبدیل کیا۔ سیب کی شکل برقرار رہے، لیکن ان کے وفادار گاہکوں کو خوش رکھنے کے لیے وقت کے ساتھ اس کا بھرنا بدل گیا ہے۔ اگر آپ کی کمپنی ان زمروں میں سے ایک میں آتی ہے جس پر ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے، تو میں ری برانڈنگ کی حکمت عملی وضع کرنے کی سختی سے سفارش کرتا ہوں۔ یہ بالکل نیا نام ہو سکتا ہے یا آپ کے لوگوں میں صرف ایک سادہ تبدیلی ہو سکتی ہے، تاہم یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ فوٹو شاپ پر جانا۔ کامیاب ری برانڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کی مدد کے لیے یہاں 12 اقدامات رکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قدم، آپ کو اپنی کمپنی کے مشن اور اقدار کا از سر نو تجزیہ کرنا چاہیے۔ کیا وہ اب بھی وہی ہیں جو برسوں پہلے تھے؟ دوسرے مرحلے میں اپنے مثالی کلائنٹس کا دوبارہ تجزیہ کریں۔ آپ کس ڈیموگراف تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مرحلہ نمبر 3 میں موجودہ اور ممکنہ کلائنٹس دونوں کے ساتھ ایک فوکس گروپ بنائیں۔ کیا آپ کے گاہکوں کو لگتا ہے کہ آپ کو ری برانڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ چوتھے مرحلے میں مارکیٹ پر تحقیق کریں کہ آیا آپ کی کمپنی اب بھی متعلقہ ہے یا نہیں۔ اور مرحلہ نمبر 5 میں متعلقہ رہتے ہوئے اپنے برانڈ کی تجدید کے بارے میں خیالات کو ذہن میں رکھیں۔ چلیں، ایک بار جب آپ ان 5 مراحل کو مکمل کر لیتے ہیں تو یہ حقیقی ری برانڈ پر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ برانڈنگ کے ابتدائی عمل کی طرح ہے جب برانڈ کو پہلی بار لانچ کیا گیا تھا۔ اب آتا ہے مرحلہ نمبر 6، اپنے مشن کے بیان کو دوبارہ لکھیں۔ مرحلہ نمبر 7 میں لوگوں کو دوبارہ ڈیزائن کریں اور اپنا وقت نکالیں۔ متعدد لوگو بنانے سے نہ گھبرائیں۔ مرحلہ نمبر 8، مارکیٹنگ کے تمام مواد کو دوبارہ ڈیزائن کریں، بالکل لوگوں کی پسند کے مطابق۔ اب ہے مرحلہ نمبر 9، اپنے برانڈ سٹائل گائیڈ کو دوبارہ بنائیں۔ اور مرحلہ نمبر 10، اپنی ویب سائٹ کو بھی دوبارہ ڈیزائن کریں۔ اب آپ مرحلہ نمبر 11 میں چلے جائیں، اپنے صارفین کو ری برانڈ کے بارے میں مطلع کریں تاکہ وہ جان سکیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور آخر میں مرحلہ نمبر 12 میں اپنے برانڈ کو دوبارہ شروع کریں، پر اعتماد رہیں اور اپنی نئی شکل سے لطف اندوز ہوں۔ یہ سہولت ہر وقت آپ کے پاس ہے۔ اگر یہ آپ کے کاروبار کو ری برانڈ کرنے کا وقت ہے تو یقینی بنائیں کہ آپ مناسب طریقے سے تیاری کرتے ہیں
اور ضروری اقدامات کرتے ہیں جن کا ہم نے اس ویڈیو میں خاکہ پیش کیا ہے۔ اور اگر آپ راستے میں کوئی اور ڈیزائن یا تکنیک تلاش کر رہے ہیں تو علم کھوج سوچ آپ کی پشت پر ہے۔ بس ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیں اور ایسے مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو یقینی طور پر مدد کرے گا۔